فخر کرنا چاہیے۔ آج جو ہر مسلمان، ہر انسان دنیا کے چاہت میں، دنیا کے طلب میں پریشان بنا ہوا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے لیے، قرآن کو اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ چٹائی پر بیٹھ کر کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کو محفوظ اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ کتنا خوش نصیب وہ سینہ جس سینے میں اللہ کے کلام محفوظ ہو جائے، کتنا خوش نصیب وہ سینہ، کتنا خوش نصیب وہ والدین جس کا بیٹا قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن بن جائے، کتنا خوش نصیب ہے اس کے والدین۔ لیکن یاد رکھیے، صرف قرآن کو حفظ کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ اس قرآن کے احکام پر عمل کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اس قرآن کو جو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس صرف دنیا کو کمانے کے لیے نہیں، اپنے نام و شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اس قرآن کو جو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس پر کیا ہوگا؟ اگر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ العزیز اللہ ایسے نعمتوں سے ایسے شہرت عطا فرمائے گا، اور کل بروز معاشر اس حافظ قرآن کو ایسے تاج پہنایا جائے گا، ایسے چمکدار تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کی چمک اس کے ساتھ کیا بڑھے گی؟ ماند پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے اس دارالعلوم کے استاد اساتذہ کرام کی محنتوں سے اور اراکین کے شب و روز محنتوں سے اور آپ کے تعاون سے قریب 30 بچوں کی دستار بندی بھی ہوئی۔ اللہ سب کی خدمات کو، سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ قرآن حکیم یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، یہ رحمتوں والا کتاب ہے، یہ اللہ سے قریب کرنے والا کتاب ہے، اور ایسے مقدس کتاب ہے کہ اللہ جل شانہ اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے، اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے قرآن کو پڑھ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ بن جاتا۔ لیکن آج کا مسلمان قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ موبائل کو تو رات بھر چلنے کے لیے تو تیار، چلانے کے لیے تیار ہے، 2 بجے تک ہمارے جوان موبائل میں پریشان بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان تو نہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ جل شانہ اس کتاب، اس قرآن کے برکت سے ایک قوم کو تو سربلندی عطا فرمائے گا، ایک قوم کو بلندی عطا فرمائے گا، ایک قوم کو دنیا کی زندگی میں عزت عطا فرمائے گا، ایک قوم کو پوری دنیا پر حکمران بنائے گا۔ وہ کون کم ہوگا؟ وہ ہوگا جو قرآن کو سینے سے لگائے، قرآن کے دامن کو پکڑے، قرآن کا اپنی زندگی کا حصہ بنائے، قرآن کے احکام پر عمل کریں گے، وہ ایسے بہترین، ایسے خوش نصیب کا ہوگا کہ پوری دنیا کا حکمران بن کر کے رہے گا، دنیا کی زندگی میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا، رحمت کی زندگی رحمت کے سائے میں زندگی گزارے گا، سربلندی کی زندگی عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد بھی، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کیا کریں گے؟ لوگ اس کی قبروں پر گلدستے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور، تقریب روحانی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ اللہ والوں کے قبروں پر پھول پیش کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں سے اجمیر شریف جا کر کے
پیسہ بھی خرچ کر کے، تکلیف بھی اٹھا کر کے وہاں پر اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، گلوں کا چادر پیش کرتے ہیں. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ خواجہ صاحب کوئی دولت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، ثروت کی بنیاد پر نہیں. خواجہ صاحب نے قرآن کے دامن کو پکڑ لیا، قرآن کے احکام پر زندگی بسر کی. تو جب تک بحیات تھے تب بھی دنیا کے بادشاہ اس کے قدموں میں پڑے رہتے تھے، حاضری دیتے تھے. اور آج دنیا سے رخصت ہوئی کتنا زمانہ گزر چکا ہے، آج بھی پھولوں کا بارش ہوتا ہے جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس بنیاد پر؟ کہ خواجہ صاحب نے قرآن کے احکام پر عمل اپنی زندگی گزارا، حضور کی محبت کو، عظمت کو دل میں رکھ کر کے حضور کی سیرت پر زندگی بسر کی. تو کیا ہوا؟ ان کی زندگی میں نبی لا غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبول کیا کہ نہیں؟ تاریخ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں؟ اس کو پیسہ دیے کہ کیا؟ اس کو زمین و جائیداد کا مالک کالج بنا کر دیے تھے؟ نہیں. ان کی سیرت کو دیکھ کر کے، ان کی صداقت کو دیکھ کر کے، ان کی تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر کے نبی لا غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ جل شان اس کتاب کے برکت سے یہ قوم کو سربلندیاں عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا. وَيَدْعُ بِآخِرِينَ، اور ایک ایسے بدنصیب قوم ہوگا کہ ہوگا تو قرآن کا ماننے والا ہوگا، قرآن پر ایمان رکھنے والا ہوگا، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو کیا ہوگا؟ دنیا کی ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اور اسی پر اگر زندگی گزر گئی تو اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی مرنے کے بعد کا سامنا کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے مسلمانوں، یہ دنیا کی جو ہم لوگ زندگی ذلت کے ساتھ گزار رہے ہیں، کیوں گزار رہے ہیں؟ مسلمانوں کی کمی ہے کیا؟ دولت کی کمی ہے کیا؟ نہیں، سب کچھ ہے. لیکن کیا ہے؟ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے، حضور کی محبت مسلمان کے دل سے نکل گئے، قرآن کی عظمت دلوں سے نکل گئے، حضور کی سیرت سے مسلمان دور ہو گئے. تو دنیا کی ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، رسوائی سے خیر و برکت ختم ہو چکا ہے، اتفاق و اتحاد ختم ہو چکا ہے. مسلمان سے نفرت کرے، مسلمان سے محبت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان کے اندر دور چیزیں پیدا ہو جائے تو مسلمان مسجد پکڑیں گے، گناہوں سے دور ہو جائیں گے، حضور کی سیرت سے قریب ہو جائیں گے، ذکر و اذکار کے محفل میں قریب ہو جائیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی احکام کے مطابق اپنی زندگی سے قریب ہو جائیں گے. اور دو چیزیں کیا ہے؟ ایک چیز کیا ہو جائے؟ خوف الہی اس کے دل میں آ جائے. خوف الہی اگر دل میں بس جائے تو مسلمان کے گناہ کے پاس جائے گا، جھوٹ بولے گا، کسی کو ستائے گا، کسی کو پریشان کرے گا، کسی کے مال و جان کا دشمن بنے گا. نہیں، خوف الہی اگر دل میں ہو جائے وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا، مسجد سے قریب ہو جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول سے قربت اس کو حاصل. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام کو کیا خوف الہی تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک حبشی غلام حاضر ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ ہر مسلمان کو ایسے خوف الہی نصیب فرمائے کہ حبشی غلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ سے زد ہو گیا، میرا توبہ قبول ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ مجھ سے گناہ سے زد ہو گیا، میرا توبہ قبول ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، اگر تم سچی توبہ کر لو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے توبہ کو قبول کر کے تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بتائے کہ جب ہم گناہ کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، جب تم گناہ کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا. جب اس کی یہ بات سنی
تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے ایک چیخ ماری، زمین پر گرا اور جسم سے روح پرواز کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے جب اس نے یہ لفظ سنے کہ اللہ دیکھ رہا تو اس کے دل میں اتنا خوف ہو گیا کہ وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس کو روح جسم سے الگ ہوئی، پرواز کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج تو ہم لوگ بھی تو گناہ کر رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ گناہ بھی کرے، گناہ پر فخر بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، دوسری کی زمین کو بھی دبا رہے ہیں، دوسری کے مال و جان کو بھی پریشان کر رہے ہیں، بجائے کہ اس کا ہم لوگ توبہ کریں، اس پر پشیمان ہو جائے، اس پر موج کو تھام بھی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں خوف الہی ہے یہ نہیں، خشیت الہی ہے یہ نہیں۔ اب دوسری چیز علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کی زندگی تب اپنی زندگی کا اصلاح کرے گا جب اس کو آخرت کی فکر ہو جائے۔ آخرت کی فکر اگر دل میں آ جائے تو مسلمان کبھی ظلم نہیں کرے گا، کوئی زیادتی نہیں کرے گا، کسی کو پریشان نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، بلکہ اپنی زندگی کو حضور کی شریعت کے مطابق بسر کرے گا۔ وہ کافی ہو چکا ہے۔ تو یہ محفل پاک جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، یہ سالانہ